نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں چیک کر لیں ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے بستر چھوڑے اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تمہیں اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تمہیں ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو فرما دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے. اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں. اجتماع میں آنا محفل میں آنا دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں کیونکہ رات سکون ہوتا ہے رات رکعت قلبی ملتی ہے. سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا ساری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا تو بس کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو سب کو بتائے نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے. اللہ سے باتیں کیا. میں آپ کو صحیح بتاؤں آپ مجھے ایک بات بتا یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی کروٹیں بدل رہا ہوتا انسان اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہے جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں. سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی اب وہ پرانی لگتی ہے. اگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں نا اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں میری تکلیف. ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں تکلیف اسے یہ رشتہ کہاں ملتا ہے. مگر مجھے ایک بات بتاؤ جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا ماں نے سینے لگایا تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو دیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی. میری ماں کے دل میں جو مامتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. تو رب کی رحمت کتنی ہوگی. تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے سپہر حاضر ہوا جو پرابلم ہے آپ کی جو مشکل ہے آپ کی آپ یقین کریں آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر
आंसू बहाएं, दुआएं करें, नवाफिल पढ़े, फिर देखिए आपके दिल को तसल्ली कैसे होती है, आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपने देखा कि ऐसे वक्त इबादत करने वालों से रब कितना राजी होता है। अल्लाह करे ये बात हमें समझ आ जाए। इसी तरह अजीम सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा रात को उठता है, अच्छी तरह वुजू करता है, फिर अल्लाह पाक की हम्द करता है, उसकी बुजुर्गी बोलता है, अपने नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है, कुरान खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। ये वो बंदा है जिसे देखकर अल्लाह पाक मुस्कुराता है और फरमाता है, देखो मेरा बंदा इबादत कर रहा है जबकि इसे मेरे सिवा कोई नहीं देख रहा। अल्लाह, ये काश हमें आदत मिल जाए कि हम अकेले में इबादत करें, इनफरादी इबादत करें, मैं जानूं मेरा रब जाने, कभी तिलावत करें, कभी दुरूद पढ़ें, कभी दुआएं करें, कभी आंसू बहाएं, सुभान अल्लाह, इसका बड़ा ही और है। हाँ, कभी ऐसा होना चाहिए। हम महफिल में इश्क रसूल के आलम में रोबी पढ़ते हैं, मदीने की याद हो, नाच शुरू हो तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते, ये भी अच्छी बात है, मगर कभी कभी रात ऐसी भी होनी चाहिए कि दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कभी जिंदगी में ऐसी रातें भी आनी चाहिए, वो है ना, जाग उठा अश्कों का मुकद्दर, इसके नबी में रोते रोते कैसी गुजरी रात ना पूछो। कभी कभी ऐसी रात भी गुजरनी चाहिए कि आका की याद में आंसू बह रहे हो, मदीने की याद में, घर वालों को भी पता ना चले, हल्की हल्की आवाज में कभी नाज शरीफ लगा लिया करें, कभी मुनाजात लगा लिया करें। हम पता नहीं क्या देखते देखते सोते हैं। काश इन्हीं तसव्वुरात में आंखें बंद हो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जो मदीने के तसव्वुर में सोते ना, फिर ख्वाब में ज़ियारत भी कर लेते हैं। ख्वाब का एक फिनोमेना ये भी है, आप जिस चीज के बारे में सोचते हुए सोते हैं ना, अमूमन गंदी बातें देखकर, गंदी चीजें देखकर सोते हैं, फिर ऐसे डरावने ख्वाब भी आते हैं, उन्हें टेंशन भी आती है। फिल्मों में भी बाढ़दार देखी, ख्वाब में भी लड़ाई झगड़े देख रहे हैं। जो मदीने की यादों में सो रहा है, जो बावजूद सो रहा है, जो अल्लाह का जिक्र करके सो रहा है, जो नवाफिल पढ़ के सो रहा है, फिर देखो ख्वाब में भी कहाँ कहाँ की सैर करेगा इंशाअल्लाह। तो अपनी खलवतों को अच्छा करें, अपने अकेले वक्त को भी खूबसूरत करें, आंसू बहाएं, और सुभान अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरों पर नूर भी आ जाता है। हाँ, ये अलग नेमत उन्हें मिलती है, अल्लाह नसीब फरमा दे। अच्छा, एक और खूबसूरत काम है, अल्लाह करीम जिन्हें देखकर मुस्कुराता है। फरमाया हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बंदों को देखकर अल्लाह पाक मुस्कुराता है। वो कौम जो नमाज में सफे सीधी करती है, और वो बंदा जो अल्लाह पाक की राह में जिहाद करता है, तीसरा वो बंदा जो रात के अंधेरे में इबादत करता है। इन्हें देखकर अल्लाह पाक मुस्कुराता है। जिहाद वाली बात और रात वाली इबादत की बात तो हो गई, अब इसमें नई बात सीखने को मिली, सफेद दुरुस्त करने वाली। अब रोज नमाज पढ़ रहे हैं, सफेद दुरुस्ती कर रहे होते, इमाम साहब कह के थक जाते हैं, कांधे से कांधा मिलाएं, सफों को सीधा करें। सफों को सीधा करने वालों को देखकर रब की रहमत मुस्कुराती है, रहमत बरसती है। अभी कितना आसान काम है, मगर इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं होती है। याद रखिए कि सफे सीधी करना ये बड़ी नेकी है, और अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करने वाले बने। और सफे दुरुस्त करना तर्के वाजिब, नाजायज और गुनाह है। सीधी सफे नहीं करते, नहीं, नाजायज करते हैं, गुनाह करते हैं। सब दुरुस्त ना करने से नमाज नाकिस रह जाती है। और ये बाज़ औक़ात लोग कहते हैं, यार हमें इस नमाज में वसवसे बहुत आते हैं। रिवायतों में आता है सब दुरुस्त ना करना नमाज में वसवसे आने का सबब है। सफे ठीक नहीं होगी ना, अजीब अजीब सी बातें दिमाग में आनी। क्यों? हदीस पाक में आता है, शैतान तुम्हारे दरमियान भेड़ के बच्चे की तरह घुस जाता है। शैतान सफों में घुस जाता है। सब सीधी न करने में चेहरा बिगड़ने का अंदेशा है। आए हाय, अब जरा गौर कर लीजिए ये कितना जरूरी है। कुरान करीम में एक सूरत है, सूरह साफ़ात। इस मुबारक सूरत की पहली आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, उनकी कसम जो बाकायदा सफे बांधे हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, यहाँ सफे बांधने वालों से मुराद फरिश्ते हैं। हजरत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, एक दिन प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, तुम ऐसे सब क्यों नहीं बनाते जैसे फरिश्ते सफे बनाते हैं? हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते कैसे सब बनाते हैं? फरमाया, पहले अगली सब मुकम्मल करते हैं और खूब मिलकर खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह,
اللہ مبارک ہو ان مسلمانوں کو جو صفے سیدھی کرتے ہیں، اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، فرشتوں والا کام کر رہے ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفے سیدھی کر لو، اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں اگر پیچھے ہو جاؤ، پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ تو صفے سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے، اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر۔ ایک عورت حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی اور کہا کہ اے شیخ میری لڑکی فوت ہو گئی ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ تکاثر الہاکم التکاثر، یہ پوری جو سورت ہے یہ ایک مرتبہ پڑھو، اور یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پہلو کے بل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہوئے سو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں نیند آ جائے۔ اس عورت نے اپنی مرحوم بیٹی کو خواب میں دیکھنے کے لیے یہی عمل کیا، یہی فارمولہ اپنایا، یہی وظیفہ اپنایا۔ اس عورت نے خواب میں کیا دیکھا؟ ماں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اب اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب میں گرفتار ہے، گندک کا لباس اس کا پہنا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آگ کی زنجیریں۔ اب جب یہ عورت بیدار ہوئی تو بہت افسردہ، ظاہر ہے ماں اگر اپنی بچی کو عذاب میں دیکھ لے تو کون سی ماں سکون میں ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ حضور میری بیٹی تو عذاب میں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ مال صدقہ کرو۔ اب کہتے مال صدقہ کرو، امید ہے کہ اللہ عز و جل اسے معاف فرما دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی اسی رات سوئے، ایک دن کے بعد آپ آرام کر رہے ہیں، آپ نے عالم خواب میں خود کو جنت کے باغ میں دیکھا، ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، سر پر نور کا تاج سجا ہوا ہے۔ کہنے لگی اے حسن کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا۔ تو وہ عورت، وہ خاتون کہتی کہ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو کل آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے جس کو وظیفہ بتایا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری ماں تو بتا رہی تھی تم عذاب میں ہو، تم بڑی تکلیف میں تھی۔ کہا حضور بات تو یہی ہے، میری ماں نے سچ کہا تھا۔ آپ نے پوچھا پھر یہ مقام کیسے ملا، آج تو جنت کی نعمتیں تمہارے ساتھ؟ اس لڑکی نے کیا کہا، بڑی زبردست بات ہے، کہتی ہے کہ ہم 70,000 افراد تھے جو عذاب میں مبتلا تھے، مگر ایک نیک آدمی ہمارے قبرستان سے گزرا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ عز و جل نے اس درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم تمام کو اس درود شریف کی برکت سے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ 70,000 افراد قبرستان کے مردے جن پر عذاب ہو رہا تھا، مگر ایک نیک شخص گزر کر درود پاک پڑھ کر ساری قبر والوں کو ایصال ثواب کرتا ہے تو 70,000 لوگوں سے عذاب گویا دور کر دیا جاتا ہے۔ اے بچے بچے اسلامی بھائیو، کتنے سارے مدنی پھول اس واقعے سے ملتے ہیں۔ قبرستان جانا چاہیے، وہاں جا کر فضول باتیں نہیں۔ آج کل تو قبرستان میں بھی برے کام ہو رہے ہیں، معاذ اللہ، منشیات فروشوں نے، بہت سارے غلط کام کرنے والوں نے قبرستان کا رخ کیا۔ ارے یہ تو عبرت کی جگہ ہے، جہاں کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کسی کی قبر جنت کا باغ ہے، وہاں جا کر تو آنسو بہانے۔ جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذوالنورین، ذرا مرتبہ سوچئے گا، ذوالنورین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر آپ جب قبرستان جاتے، کبھی کسی قبر کے پاس جاتے، زاروں کتار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا حضرت نہ آپ حشر کی بات پر اتنا روتے ہیں، نہ جہنم کے تذکرے پر اتنا روتے ہیں، آپ قبرستان میں آتے ہیں یا قبر کی بات ہوتی ہے بڑا روتے ہیں۔ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جو اس قبر میں پاس ہو گیا، اس امتحان سے پاس ہو گیا، وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جو قبر میں پھنس گیا اس کی اگلی منزل بھی بڑی خطرناک ہونی ہے۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو شراب نہیں پیتے، یہ شراب کی دکان چلانے والے کچھ ملکوں میں کہتے ہیں ہم تو کافر کو شراب بیچتے ہیں، یہ جناب کافر کے لیے بھی شراب رکھی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزری علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ کافر یا بچے کو شراب پلانا بھی حرام ہے، اگرچہ بطور علاج پلائے
اور گناہ اسی پلانے والے کے ذمے. مجھے تو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی, اللہ کرے میں جو آج بیان کرنے جا رہا ہوں کوئی ایسا مجھے سن لے جس کے دل پر یہ چوٹ لگ جائے, جو ایئر لائن میں کام کرتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں مگر شراب سرو کر رہے ہوتے ہیں. ارے تف ہے ایسی روزی پر جو تمہیں حرام کی طرف, اللہ کے عذاب کی طرف لے جا رہی ہے, اور تم مسکرا مسکرا کر لوگوں کو شراب پیش کر رہے ہو. توبہ توبہ توبہ. اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ نہ کرے ایسا کام. اگر مجھے دنیا بھر میں کوئی ایسا سن رہا ہے جو کسی ایسے اسٹور میں کام کرتا ہے جہاں شراب سرو کی جاتی ہے, چھوڑ دو ایسی نوکری, نہ کرو ایسا کام. اللہ غیب کے خزانوں سے تمہیں حلال روزی عطا فرمائے گا. مجھے یاد آ گیا, ایک بار ہم اٹلی میں تھے, مدنی قافلے میں, اسی طرح کا کچھ بیان تھا. ایک شخص, ایک مسلمان میرے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میرا جی تو بڑا چاہتا ہے کہ میں حلال کماؤں, لیکن ہمارے اسٹور پہ شراب بیچی جاتی ہے. اگر میں شراب نہیں بیچوں گا تو ہمارے اسٹور پہ گاہک کم آئیں گے, گاہک کم آئیں گے تو میری روزی کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, کاروبار کیسے چلے گا. میں نے اس سے ایک سوال کیا, اور میں تمام شراب بیچنے والوں, تمام غلط کام کرنے والوں سے وہی سوال آج کرنے لگا ہوں. میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر روزی دینے والا کون ہے, پہلے یہ بتاؤ. اس نے کہا اللہ. میں نے کہا تم حرام کام کر رہے ہو, تمہیں روزی مل رہی ہے, کیا حلال کرو گے اللہ روزی بند کر دے گا؟ اللہ کی فرما برداری کرو گے کیا وہ رزق کے دروازے بند کر دے گا؟ آج تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو, وہ تمہیں دے رہا ہے. تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتا ہے آج کا دن ہے, اس کے بعد میرے اسٹور پہ آئندہ کبھی شراب نہیں بیچو. کچھ دنوں بعد پھر ملاقات ہوئی, کہتا ہے جب سے شراب بیچنا بند کی ہے اللہ نے سکون بھی دے دیا ہے, روزی میں برکت بھی دے دی. ہمت تو کرے نا, پہلے ہی سوچ لیتے ہو کہ ہمارا کیا ہوگا. ارے اللہ پر بھروسہ رکھو, جب رزق دینے والا وہ ہے تو ہم کیوں ایسا کاروبار کریں. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے شراب اور اس کی قیمت یعنی کمائی, مردار اور اس کی کمائی, خنزیر اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے. خدا را اس کی کمائی نہ کمانا, کبھی اس میں ہاتھ نہ ڈالنا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید کس طرح شراب اور جوئے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. سورہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. ترجمہ کنز الایمان, تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں, تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے, اثم کبیر. آگے فرمایا منافع للناس, اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی, وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. گویا شراب میں کوئی فائدہ نہیں, جس جوئے میں کوئی فائدہ نہیں, بلکہ ایک جگہ یہ شیطان کے کام, شیطان کے آلے قرار دیے گئے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, نہ شراب کے قریب جانا ہے نہ جوئے کے قریب جانا ہے. آج طرح طرح کے طریقے سے جوئے کھلائے جا رہے ہیں, پرچی کے نام پر, شطرنج کے نام پر, کرکٹ کے نام پر, سڑکوں کے نام پر. آج بندہ کہتا ہے جناب ٹیلی فون کرتا ہوں اور اپنے پیسے لگا دیتا ہوں, تھوڑی دیر میں پیسے کما لیتا ہوں. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, یہ حرام, یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یاد رکھنا جوئے کی کمائی بھی حرام ہے. اور ہم نے کئی جواریوں کے گھر بکتے دیکھے, کئی جواریوں کو تباہ و برباد ہوتا دیکھا. ارے نہ بھی ہوئے تباہ, کروڑ پتی بھی بن گئے, تو یہ پیسے تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. یہ دنیا میں چھوڑ کر جاؤ گے تو آخرت میں عذاب کا باعث بنیں گے. ہمیں یہ حرام کی روزی نہیں چاہیے. خدا را توبہ کر لیجئے, جوئے کے قریب بھی نہ جائیے. ہمیں حلال اور فقط حلال روزی کمانی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج, میرے آقا جب آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے, ایک دودھ کا, دوسرا شراب کا. چوائس دی گئی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے کوئی ایک پسند فرما لیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو پسند فرمایا. تو عرض کی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت کو پسند فرمایا ہے, کیونکہ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہی کا شکار ہو جاتی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی طرف گویا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا اور دودھ کو پسند فرما کر فطرت کو پسند فرمایا. مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے شراب ہمارے صحابہ بھی پیتے تھے. جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی نا, شراب نہ حرام قرار نہیں دی گئی, وہ پیتے تھے. لیکن کئی صحابہ اس وقت بھی نہیں پیتے تھے, لیکن چونکہ حلال تھی, مگر عادت ہونے کے باوجود جیسے ہی پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے, اللہ, مکے کی گلیوں میں شراب کے برتن بہا دیے گئے, برتن توڑ دیے گئے. جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے توڑ دیا, ہاتھ میں بوتل تھی اس نے توڑ دیا, سارے برتن سے شراب بہا دی گئی. پیچھے پیچھے اسلامی بھائی جو سنیے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس آگ کے بغیر
کچی کھجوروں کی بنی ہوئی شراب تھی. میں فلاں فلاں کو شراب پلا رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ شراب حرام ہو گئی. ابھی آ کر بتاتا ہے شراب پلا رہے ہیں. کہتے ان سب نے مجھ سے کہا اے انس یہ مٹکوں کو انڈیل دیجیے, اب شراب نہیں پینی, حرام ہو گئی, اب نہیں پینی. آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اس کے متعلق کسی سے کچھ نہ پوچھا اور نہ ہی شراب کی طرف دوبارہ دیکھا. کیسے لوگ تھے, پتا چل گیا منع نہیں چلے گی. آج ہم کو پتا ہے حرام مگر پھر بھی شراب نہیں چھوڑی. اور شرابی کیسا عجیب شخص ہے. آپ کو جو یہ معاشرے میں رہتا ہے اسے پتا ہے کہ شراب پینے والے کو ہوش ہی نہیں رہتا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا. پیارے آقا نے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں, خالہ اور پھوپھی سے بھی بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ ماں ہے, بہن ہے کہ کون ہے. شراب کے نشے میں جو بے حیائی چاہے وہ کر ڈالتا ہے. اور ایسے کئی معاملات پتہ چلتے ہیں کہ کوئی عورتوں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, کوئی انہیں گالیاں نکال رہا ہوتا ہے, اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حال ہے. حالانکہ پیچھے اسلامی بھائیوں شرابی جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کے خاندان کی بھی بے عزتی ہو رہی ہے. اس کا بچہ الگ ڈی مورلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ شرابی. میں پچھلے دنوں ایک جگہ گیا, مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں اتنی شراب پی جاتی ہے, پاکستان کے ایک علاقے کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک بندے کو کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اپنے 5 سال کے بچے کو شراب پلا, خود پیا اور اب نشے میں اپنے بچے کو شراب پلا. مجھے بتائیے کہ ایسے بچے کیسے بڑے ہوں گے جو باپ کی شفقت سے محروم ہیں. باپ سے جب ملتا ہوگا گالیاں ملتی ہوں گی, ڈانٹ ڈپٹ ملتا ہوگا, بیوی الگ پریشان, ماں باپ الگ پریشان. یہ شراب ہے ہی چیز ایسی جو پورے گھر کا نظام برباد کر دیتی ہے. اور کئی لوگ اپنی ساری کمائی اس نشے کے اندر ڈال دیتے ہیں. صرف شراب کی بات نہیں کرتا, آج ہیروئن کے نام پر, چرس کے نام پر, نہ جانے منشیات کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو کدھر لگا دیا گیا. صحت الگ برباد ہو گئی اور جہنم میں جانے والا کام الگ ہو رہا ہے. خدا را آج آئے ہو اس اجتماع میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, شب برات سب کی بخشش ہوگی, شرابی نہیں بخشا. اللہ کے واسطے چھوڑ دو. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے رب کی جنت کیسی ہے. شراب پینی ہے نا, تھوڑا صبر کر لو, اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی. ہم پیئیں گے شراب انشاءاللہ, مگر وہ شراب پیئیں گے جس کو شراب طہور کہا گیا, جس کو پاکیزہ شراب قرار دیا گیا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ابھی میں آپ کو جنتی شراب کے بارے میں بتاتا ہوں, لیکن ایک دل ہلا دینے والی صحابہ کرام کا کال سنی. میرے بزرگ بیٹھے اپنی بچی کا رشتہ کرتے وقت کیا چیک کرتے ہیں, لڑکا کماتا کتنا, رہتا کدھر ہے, دکھتا کیسا ہے. بس 3-4 چیزیں. زیادہ زیادہ خاندان پوچھ لیا. کبھی یہ پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, کہیں شراب تو نہیں پیتا, کہیں برے دوستوں میں تو نہیں بیٹھتا. سنو, صحابہ کرام کا کال ہے جس نے اپنی بیٹی کو کسی شرابی کے نکاح میں دیا, گویا اس نے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا. آج کوئی نہیں سوچتا. آج ہمارے نزدیک گناہ وہ برے ہیں جو لوگوں کے نزدیک برے ہیں. ارے لوگ کیا کہیں گے کہ شرابی کو بیٹی دے دی, جواری کو بیٹی دے دی, اس لیے, ورنہ برے دوستوں میں بیٹھنے والے کو کون چیک کرتا ہے. ارے اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہو, دیکھو جس کے ہاتھ میں آپ بیٹی کا رشتہ دے رہے, کل وہ آپ بیٹی کے بچوں کا باپ بھی بننا ہے. باپ کیسا ہوگا اگر وہ گد حرام روزی لا کر کمانے والا ہے تو پورے گھر کو برباد کر دے گا نا. کبھی شرابی سے رشتہ بھی نہ کرے اور شراب پینے والا بھی اللہ کے واسطے توبہ کرے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک کا ایک اور فرمان سنیے, دل دہلانے والا بیان. نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو, میرے آقا کہتے ہیں, نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو, نہ ان کے بیمار ہونے پر عیادت کرو, اور نہ ہی ان کے جنازوں میں شرکت کرو. شراب پینے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا, اس کی زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی, تھوک بہ رہا ہوگا, اور ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کرے. اب غور کر لیجیے, کیا شرابی کی جس کو آپ کہیں کہ بدقسمتی ہے. نبی پاک فرماتے نہ بیٹھو, نہ سلام کرو, نہ عیادت کرو, نہ جنازے میں جاؤ. کیا ہم ایسے بنیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ ہم رب کی رضا کر کے کام کرنے والے بنیں گے. کبھی بھی زندگی میں شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. زور سے نیت کریں, انشاءاللہ کبھی بھی قریب نہیں جائیں گے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہاں ایک اور کام کرتے ہیں. اب شراب کے نام کو چینج کر کے عجیب عجیب نام آ گئے. نہیں جناب, یہ شراب نہیں تو وسکی ہے, یہ جناب برانڈن ہے, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے, برانڈی ہے, چیمپئن ہے, اب تو پتہ نہیں کوئی کہتے یہ سوڈا ہے. یاد رکھیے کہ کوئی بھی گدھے کو گھوڑا بنانے کی کوشش کرے, گدھا گدھا ہی ہوتا ہے.
शराब का नाम तब्दील करने से शराब तब्दील नहीं होनी। हाँ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आज से सदियों पहले देखो मेरे आका की गैब की खबरें, सदियों पहले मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब का नाम तब्दील करके उसे पिएंगे। मेरे आका ने उस वक्त फरमाया उनके सरों पर आलाते मौसीकी बजाए जाएंगे, उनके सरों पर आलाते मौसीकी बजाए जाएंगे और गाने वाली लौंडियां गाएंगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको जमीन में धंसा देगा और बास को बंदर और खिंजीर बना देगा। गौर करना चाहिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कितना पहले में शराब से बचाया, कितनी बातें हमें इरशाद फरमा गए, मगर आज हम हैं कि अमल नहीं करते। अब आओ मैं बताता हूँ मेरे रब की जन्नत कैसी है। क्यों ये गंदी शराब, क्यों ये अल्लाह को नाराज करने वाला काम करे। अरे शबे बारात अगर बख्शिश हो गई, रब राजी हो गया, फिर देखो क्या क्या मिलना है। सुभान अल्लाह। पहले आओ मैं आपको बताऊं जन्नत का मौसम कैसा। बड़ी गर्मी लग रही है ना, सुनो मैं आपको बताता हूँ। बड़े बड़े एयर कंडीशन में रहने वालों सुनो, आज दुनिया के ठंडे मौसम को याद करते हो कि जनाब गर्मियां ठंडे इलाकों में गुजारनी चाहिए, सर्दियां गर्म इलाकों में गुजारनी चाहिए। आओ रब की जन्नत की तैयारी करते। कुरान कहता है ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। तर्जमा कंजुल ईमान, ना उसमें धूप देखेंगे ना सर्दी देखेंगे। ठठर वाली सर्दी भी नहीं होगी, धूप भी नहीं होगी, मुअतदिल मौसम होगा। जन्नत के दरख्त कैसे होंगे आओ मैं बताता हूँ। तिरमिजी की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत में हर दरख्त का तना सोने का है, सोने के दरख्त होंगे। और फल कैसे मिलेंगे, सड़कर नहीं तोड़ने पड़ेंगे। आज तो फल तोड़ने के लिए किसी को चढ़ाना पड़ता है, आज पत्थर मारते हो तो फल गिरता है। सुनो कुरान कहता है वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला। तर्जमा कंजुल ईमान, और उसके गुच्छे जो होंगे झुकाकर नीचे कर दिए गए होंगे। इसकी तफसीर में उलमा लिखते हैं अहले जन्नत जन्नत के फल बैठे हुए और लेट कर खा सकेंगे, यानी वो गुच्छे ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाया करेंगे। ऐसी नेमतें रब ने तैयार कर रखी हैं। जो आज शराब पीते हैं, जो आज मादअल्लाह गंदी शराब पीते हैं, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आओ मैं आपको बताता हूँ कि जन्नत की शराब कैसी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में नहरें बनाई, जन्नत में दूध पानी और शराब की नहरें होंगी। सुभान अल्लाह। और ये शराब तहूर, ये पाकीज़ा शराब होगी। लेकिन क्या जन्नत में मौत भी आई? इतनी सारी नेमतें हैं जन्नत में, लेकिन नेमतों के बाद मौत नहीं आनी। कुरान कहता है ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला। तर्जमा कंजुल ईमान, उससे पहली मौत के सिवा फिर मौत न चखेंगे। अरे फिर मौत भी नहीं आनी। और जन्नती जितने हैं ना सारे के सारे 30 साल के होंगे, बूढ़े भी नहीं होंगे, जवानी के मजे भी होंगे। फिर क्यों इन बुराइयों की तरफ जाए। बहरहाल पहली हदीस की तरफ फिर आता हूँ। अब ये तय हो गया जितने मेरे भाई हैं, अल्लाह बड़ा करीम है। अगर कभी शराब पी ली है या शराब के करीब जा चुके हो, आज पक्की सच्ची नीयत करनी है कि मौला आज के बाद में शराब के करीब भी नहीं जाऊंगा। जोर से नारा तो लगाए इंशाअल्लाह शराब के करीब भी नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला क्या मालूम आपकी इस पक्की नीयत के सदके हम सबके मुकद्दर में जन्नती शराब लिख दे। इंशाअल्लाह वहां जाएंगे और शराब तहूर के मजे लूटेंगे। मुबारक हरम यानी मक्का पाक और मदीना तैयबा, ये मुबारक शहर है, ये मुबारक जगह है जहाँ जाने को हर मोमिन हर मुसलमान तड़पता भी है, मचलता भी है। कौन सी ऐसी आंख है जो मक्का और मदीना देखने को ना तड़पती हो, और कौन सा ऐसा दिल है जो इन मुबारक जगहों पर जाने को न तड़पता। अल्हम्दुलिल्लाह, इस याद को मजीद बढ़ाने के लिए, शौक़ हरमैन बढ़ाने के लिए और मदीना पाक और मक्का पाक का मजीद अदब दिल में बढ़ जाए, इन नियतों के साथ याद हरमैन सिलसिला लेकर हाजिर हैं। दुनिया भर से हाजियों के काफिले सूए हरमैन रवा दवा हैं, लाखों लाख पहुंच चुके होंगे और कईयों ने भी जाना है। अल्लाह मुझे और आपको भी ये सफर बार बार नसीब फरमाए। पिछले 2 सिलसिलों में हमने मक्का पाक के फजाइल, तवाफ के फजाइल, खास खाना काबा की बरकतें और फिर हजर अस्वद की तारीख, मकाम इब्राहिम और सफा और मरवा के बारे में भी शानदार बातें सुनी। आज से इंशाअल्लाह हम हज और उम्रे पर जाने वाले आशिकाने रसूल का अंदाज सुनेंगे। हमने भी तो सफर करना है ना, तो क्या ही अच्छा हो कि आशिकाने रसूल के वाकयात सुन लें, उनका अंदाज देख लें और कोशिश करें कि उनकी नकल करें, उनके तरीके पर, उनके अंदाज पर। वैसा तो नहीं कर सकते मगर कुछ ना कुछ नकल करने की कोशिश करें। वो कहते ना अच्छों की नकल भी अच्छी होती है। सबसे पहले जो मैंने आपको रिवायत सुनानी है, जो वाकया सुनाना है, ये बज़ाहिर तो दुरूद पाक की फजीलत का है, दुरूद पाक की फजीलत भी पता चल जाएगी, लेकिन ये भी हज के दौरान होने वाला एक अजीब
شان واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، ہر قدم اٹھاتا اور درود پاک پڑھتا۔ تو میں نے پوچھا بھائی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے چلا تھا۔ یاد رہے ناظرین، پہلے کے زمانے میں جو قافلے تھے نا وہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر چلتے تھے، کاروان ہوتے تھے، پیدل بھی لوگ چلتے تھے اور طویل سفر ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران جو ہے وہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور ایک اور آفت یہ آئی کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو چہرہ بھی سیاہ پڑ گیا، قافلے والے آگے چلے گئے اور میں تنہا اور والد صاحب کی میت میرے ساتھ تھی۔ میں بڑا غمزدہ ہوا، بہت رویا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے۔ میرے والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ان کا جو پیٹ پھول گیا تھا اس پر بھی ہاتھ پھیرا، پیٹ بھی اپنی اصلی حالت میں آ گیا، چہرہ جو سیاہ پڑ گیا تھا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ حضور اس ویرانے میں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے جو میری دستگیری فرمائی ہے اپنا تعارف تو کروائیے۔ کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تمہارا والد بڑا گناہگار تھا مگر یہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ، آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر نور ہے اور جسم بھی صحیح سلامت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے بس یہ واقعہ دیکھ کر آیا تو اب ہر قدم پر درود ہی پڑھنا ہے۔ آقا پر درود پڑھنے سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آپ کو بھی اور مجھے بھی چاہیے اگر مشکلوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے، قدم قدم پر درود پاک پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں۔ یقین کریں گے درود پڑھنا مشکلوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، قرضوں سے، بے روزگاریوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے انشاءاللہ بچائے گا۔ یقیناً صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مسلمان تقریباً 1500 کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ایک قافلے کی صورت میں عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ تشریف لائے۔ اب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اب حدیبیہ مکہ پاک سے آج کے دور میں دیکھیں تو 100 کلومیٹر کے قریب ہے، یعنی قریب پہنچ چکے تھے۔ 1500 صحابہ احرام کی حالت میں تھے، مگر اب یہ ارادہ تھا کہ عمرہ کرنا ہے، مگر یہ بھی خوف تھا کہ کفاران مکے میں انٹر ہونے دیں گے کہ نہیں، ہمیں موقع دیں گے کہ نہیں، کیونکہ بڑی تکلیف کے ساتھ یہ صحابہ مکے سے مدینے گئے تھے۔ اب ایک سفیر بنا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا گیا کہ وہ جا کے مذاکرات کرے اور یہ طے کروا لے، کسی طرح اجازت مل جائے کہ یہ صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کر لیں۔ مگر ان لوگوں نے یہ طے کیا، معاہدے میں یہ لکھوایا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکے گا، یعنی یہ جو قافلہ ہے اس کو مکے میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چونکہ مکی گئے تھے، مکہ شریف پہنچ چکے تھے اور مذاکرات ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا اب آپ مکے آ گئے ہیں تو آپ طواف کر لیجئے، البتہ آپ کے قافلے والوں کو ہم طواف اور عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس موقع تھا، کعبہ سامنے تھا، طواف کر سکتے تھے، مگر عشق رسول نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، ان کے قافلے کا ایک فرد ہوں تو اپنے آقا سے پہلے کیسے طواف کروں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال کا جواب دیا جو آج بھی سنہرے حروف میں تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ ناظرین، یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کی ایک شاندار پیغام بھی ہے، ایک ڈائریکشن بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول خدا علیہ السلام طواف نہ کر لیں۔ آپ نے طواف نہیں کیا، آپ واپس آ گئے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے گئے تھے نا تو ادھر صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ حضرت عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو تو وہاں طواف کا موقع مل گیا ہوگا، ظاہر وہ تو مکے گئے ہیں تو طواف کر کے ہی آئیں گے۔ جب یہ خبر نبی پاک علیہ السلام تک پہنچی نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ کچھ اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ بات بہت کچھ بتا گئی ہے کہ نبی پاک کے بغیر طواف بھی نہ کیا، آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں،
असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के शायद मिसकंसेप्शन दूर हो जाए, गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये इश्क वाली बातें कहाँ से ले आते हो, ये कहाँ लिखी हुई है, ये शरीयत में कहाँ लिखा है? मुझे बताइए ये कहाँ लिखा था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबा सामने है, उन्होंने तवाफ नहीं किया और कहा कि नबी पाक के बगैर तवाफ नहीं करूंगा। हो सकता है किसी की अकल ये कहे कि मौका था, अल्लाह का घर सामने था, जनाब तवाफ कर लिया जाता। मगर इश्क के फैसले निराले होते हैं, हर चीज अकल से नहीं तोली जाती, हर चीज किताबों में नहीं होती। नाज़रीन, इश्क की बातें बड़ी निराली हुआ करती हैं, इश्क खुद राह दिखाता है। अल्लाह अकबर। शायर कहते हैं ना, अकल को तनकीद से फुर्सत कहाँ, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अल्लाह करीम मुझे और आपको सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के इश्क का जर्रा नसीब फरमाए। यकीनन आज के दौर में कोई इतना बड़ा मुफ्ती और आलिम नहीं है जितने बड़े आलिम और मुफ्ती हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला थे, मगर उनके दिल ने यही फतवा दिया कि जनाब अगर मेरे आका तवाफ नहीं कर सकते, अगर सहाबा किराम और नबी पाक को रोका गया है तो मैंने अकेले भी तवाफ नहीं करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। एक मरतबा फरमाया कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अल्लाह से किस तरह मुलाकात करूंगा। अफसोस उसके पाक घर यानी काबाए मुशर्रफा में कभी मैं पैदल चलकर नहीं आया। उसके बाद आप 20 मरतबा मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा हज के लिए पैदल तशरीफ लाए। नाज़रीन, ये कहना आसान है, आज भी तकरीबन 425 किलोमीटर का फासला है अगर रोड सीधी बना दी गई है तो। वरना जब ये पहाड़ थे, जब ये रेगिस्तान थे, तो ये सफर कैसे हुआ होगा पैदल। और एक बार नहीं, नबी पाक की आल है, प्यारे आका के नवासे हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, मगर काबे का जो मकाम है, अल्लाह के घर की जो ताजीम है, जो खौफे खुदा का आलम है, 20 बार मदीना मुनव्वरा से पैदल हाजिर हुए मक्का मुकर्रमा हज करने के लिए। मनकूल है कि एक मरतबा आपने खाना काबा का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर जब 2 रकअत नमाज वाजिब तवाफ अदा की, फिर अपना रुखसार मकाम इब्राहिम पर रख दिया और सारों कितार रोते हुए इस तरह आपने मुनाजात की कि ऐ मेरे रब्बे कदीर, तेरा हकीर बंदा तेरे दरवाजे पर हाजिर है, तेरा भिखारी तेरे दरवाजे पर हाजिर है, तेरा मिस्कीन बंदा तेरे दरवाजे पर हाजिर है। इन्हीं अल्फाज को बार बार दोहराते रहे और रोते रहे। इसके बाद मस्जिदुल हराम से बाहर तशरीफ लाए तो आपका गुजर चंद मिस्कीनों के पास से गुजरा जो रास्ते में बैठे हुए थे और सदके की रोटियों के टुकड़े खा रहे थे। उन मिस्कीनों को आपने सलाम किया। सलाम के बाद उन मिस्कीनों ने आपको दावत दी कि हुजूर हमारे साथ बैठिए, नवासे रसूल हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये वो हैं जिनको प्यारे आका ने कांधे पर बिठाया। ये मिस्कीनों के साथ दस्तरखान पर बैठ गए, रोड के फुटपाथ पर गोया वो बैठे खाना खा रहे हैं। आपने उनकी हौसला अफजाई की, आजिज़ी का मंजर देखिएगा, उनके साथ बैठ गए। फरमाया अगर ये रोटियों के टुकड़े सदके के ना होते तो मैं आपके साथ जरूर खाना खाता। आले रसूल थे ना, आले रसूल को सदका खाना जायज नहीं था। इसके बाद आप इन मिस्कीनों को अपनी क़यामगाह पर ले आए, ऐसे नहीं छोड़ के चले गए और सबको उम्दा खाना खिलाया और रुखसत होते वक्त सबको दिरहम भी इनायत फरमाया। क्या बात है, नबी पाक की तरबियत का क्या शाहकार थे ये लोग। जरा और कीजिए, यहाँ 2 बातें बड़ी खूबसूरत सीखने को मिल रही है इस वाक़े से। एक तो काबे की अजमत, अल्लाह के घर में हाजिरी का अंदाज, वहाँ खौफे खुदा का आलम क्या होना चाहिए, वहाँ अल्लाह की बारगाह में फरियाद कैसे करनी चाहिए। अरे ये लोग तो बख्शे बख्शाए हैं, जन्नती नहीं फकत, इनके सदके हमने जन्नत में जाना है। मगर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, पैदल हज को जा रहे हैं। और आज हम में से जो लोग हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, हंसते हुए, कह कह मारते हुए, गफलत का आलम है, सेल्फी हो रही है, मोबाइल चल रहे हैं, माँ अल्लाह उधर भी गुनाह हो रहे हैं, काबे को देखकर भी आंसू नहीं है, वहां भी गफलत है। एक आध बार तो दुआ कर ली, उसके बाद तो शॉपिंग और घूमना फिरना। नहीं मेरे हाज, ये सफर इसलिए नहीं है कि हम फजूल बातों में गुजारें, हम गफलत में गुजारें। मक्का पाक में एक हैबत होनी चाहिए दिल पर कि मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर आया हूँ, अल्लाह के घर पर आया हूँ। और जब बादशाह की बारगाह में एक गुलाम जाता है तो वो डरा हुआ रहता है कि कहीं बादशाह नाराज ना हो जाए। ये तो अहकमुल हाकिमीन है, तो ये रब्बुल आलमीन का घर है। इधर तो दिल पर एक कैफियत होनी चाहिए, आंसू होने चाहिए, इल्तिजाएं होनी चाहिए। खुदारा
ان واقعات کو سن کر اپنے اندر اس رقت کو پیدا کیجیے، اور پھر سبحان اللہ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کو گھر لے آنا۔ آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا ہم غریبوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھتے ہیں؟ کیا ہم غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار سے۔ جبھی تو جناب سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزو حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ الحمدللہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے میں مشرف ہوا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم اس سال حج کو چلے آنا۔ میری آنکھ کھلی تو خوشی سے دل جھوم رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ بار بار یہ آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اچانک یاد آیا کہ میرے پاس تو زیادہ سفر ہی نہیں ہے، میرے پاس تو مال نہیں ہے، سفر کے لیے کاغذات اور تمام چیزیں نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ دوسری رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اس سال حج چلے آنا۔ تیسری رات اب نبی پاک خواب میں آئے، پھر فرمایا تم اسی سال حج کو چلے جانا۔ میں سنتا رہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ اب 4تھی بار میں نے سوچا کہ اب پیارے آقا تشریف لائیں گے نا خواب میں تو میں عرض کر دوں گا حضور میں کیسے آؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پلے زر نہیں، رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ اب 4تھی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے دست بستہ عرض کی حضور میرے پاس تو اخراجات نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا اپنے مکان میں فلاں جگہ کو کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہے، دادا کا وہ ایک لباس جنگی لباس تھا وہ موجود ہے۔ اتنا فرما کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف لے گئے۔ میری آنکھ کھلی، میں نے جو جگہ نبی پاک نے خواب میں بتائی تھی اس جگہ کو کھودا تو میرے دادا جان کی قیمتی زرہ وہاں سے نکلی، بالکل صاف ستھری تھی، گویا کسی نے استعمال ہی نہ کی ہو۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا۔ تو کیا پتا چلا ناظرین، تڑپ سچی ہونی چاہیے، التجا ہونی چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، یاد حرمین ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہونی چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجائیں ہونی چاہیے۔ جب کرم ہوگا نا تو حالات ایسے بدلیں گے کہ بندہ دیکھتے ہی دیکھتے سمجھ بھی نہیں آتی اور کیسے پہنچ جاتا ہے۔ تو جس کو بلاوا آتا ہے اس پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے چکر لگائے مگر میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے یا نہیں۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین یہ جملہ پھر سنیے گا، غیب سے آواز کیا آئی؟ اے علی ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ گویا بلایا اسے جاتا ہے جس پر کرم کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، جسے مہمان بنایا جاتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ تڑپیں، ہم کیوں نہ التجائیں کریں بارگاہ الہی میں کہ مولا ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنا لے، ہم پر بھی مہربانی کر دے، ہمیں بھی تیرا گھر دکھا دے، ہمیں بھی حج کی سعادت بخش دے۔ مالک بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، اور ہم نے سن رکھا ہے حدیثوں میں کہ عرفات کے میدان میں حاجیوں کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت گناہ مالک ہمارے سر پر، ہم پر کوئی ایسی کرم نوازی کر دے کہ ہم بھی احرام پہن کر عرفات آ جائیں اور یہ سارے جو گناہوں کا انبار ہے یہ اتر جائے۔ حقوق العباد کے معاملات بھی بہت سارے، مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ اور سبحان اللہ جو نبی پاک کے روضے پہ چلا جائے، آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، مدینے جاؤ تو ادھر شفاعت کا وعدہ ہے۔